أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لفظ امی جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، حدیث میں استعمال ہوا ہے، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ لفظ امی کی اصل معانی کیا ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ لفظ امی کا عربی میں بنیاد الف میم میم ہے، مطلب امہ یا اممی۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ یہ لفظ جامد ہے اور بچے کی اس آواز سے ماخوذ ہے جب وہ بولنا سیکھنے سے پہلے ام وغیرہ شروع کرتا ہے، تو اس کی اولین معانی ماں کے ہو گئے۔ بعض لوگ کو امتن بھی کہہ دیتے ہیں اور بعض اس لفظ کو امیہ بھی کہہ دیتے ہیں، جس کی جمع امہات آتی ہے۔ ماں کی آغوش کے اعتبار سے انسان کے مسکن کو کہتے ہیں۔ قوم اور جماعت کو بھی امتن کہتے ہیں، بالخصوص ہم مسلک اور ہم مشرب گروہ کو۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے تلک امتن قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ دوسری جگہ انہی کے متعلق ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، مطلب یہ کہ یقیناً یہ تمہاری امت واحدہ ہے۔ نیز امی کے معانی ہر شے کے اصل اور بنیاد کے ہیں، جیسے ام القوم مطلب قوم کا رئیس، ام النجوم مطلب کہکشاں، ام الرأس دماغ، ام القرى مطلب مکہ معظمہ، ام الکتاب کتابوں کی ماں یا علم کی یا کتابوں کی بنیاد۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معانی 4 ہیں: بنیاد اور اصل، مرجع یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، جماعت یا دین۔ الامت مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، جیسے حالت، نعمت، شان، طریقہ، سنت، وقت، زمانہ، مدت، شریعت اور دین۔ نیز امی کی معانی امام اور ہادی کے بھی ہیں، جیسے ان ابراہیم کان امۃ قانتہ، یا امت سے مراد امام کے ہیں یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں پوری امت تھے۔ ابن قتیبہ نے بھی امت کی معانی دین، امام اور جماعت کے لکھے ہیں۔ لطائف اللغہ نے بھی یہی معانی لکھے ہیں کہ ایسا آدمی جس میں تمام تر خوبیاں جمع ہو جائیں، دوسرے لفظوں میں ایسا شخص جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جامع اور اعلیٰ صفات جمع کر دی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امی کے معنی ان پڑھ ہے؟ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں امی کہا گیا، جس کی معنی معاذ اللہ ان پڑھ بتایا جاتا ہے، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ان پڑھ تھے اور نبوت کے اعلان کے بعد معجزاتی طور پر پڑھنا لکھنا سیکھ گئے، لیکن پھر بھی تمام عمر اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کس طرح تھی۔ اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاروبار کیا تھا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر سے ہی کاروبار کی طرف آ گئے تھے، جو بغیر پڑھے لکھے ممکن ہی نہ تھا۔ اب خود حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں BBC اردو نے ایک مضمون آن لائن شائع کیا بتاریخ 17 دسمبر 2020۔ اس میں BBC نے معقوم کیا ہے کہ والد کی جنگ میں ہلاکت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کاروبار سنبھال لیا۔ BBC کے ایک دستاویزی فلم میں مورخ بیٹنی ہیوز کا کہنا تھا کہ انہیں خود اپنے طور پر دنیا میں آگے بڑھنا آتا تھا۔ حقیقت میں ان کی کاروباری ذہانت نے ہی انہیں اس راستے پر ڈالا جس نے آگے چل کر دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یہ BBC نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ سے جو کاروبار کرتی تھیں، اس کے لیے مشرق وسطیٰ کے بڑے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے طویل سفر طے کر کے جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی آف لیڈز میں اسلامی تاریخ کے ایسوسیٹ پروفیسر فوزیہ بورا کے مطابق حالانکہ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ انہیں وراثت میں ملا تھا، لیکن خود ان کی کوششوں سے ان کا کاروبار بہت وسیع ہوا تھا۔ کافی شہادتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کاروبار ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ ہندوستان سے اس دور میں بھی وہ اشیاء آتی تھیں جو آج تک منگوائی جاتی ہیں۔ ماضی قریب کے مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ اپنی تصنیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں لکھتے ہیں، چین و عرب کی تجارت عرب سے ہو کر یورپ جاتی تھی۔ قریش کا عرب کی تجارت پر حاوی رہنا، مصر و شام، عراق و ایران، یمن و امان، حبش و سندھ وغیرہ سے انہوں نے جو تجارتی معاہدے کر رکھے تھے۔ اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عظیم تاجر اور مالدار خاتون نے ام القریٰ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلوں کے لیے بطور سربراہ چنا۔ یہ بات بغیر اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ممکن نہیں، لیکن آپ چاہیں تو اس دلیل کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اب ہم اظہار نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سامان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے۔ آپ کی دیانتداری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان میلے میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔
ایک دفعہ ایک میلے میں آپ 20 اونٹ لائے، مگر اسی وقت کسی کام سے باہر جانا پڑ گیا تو اپنے غلام کو تاکید کر گئے کہ ان اونٹوں میں سے ایک لنگڑا ہے، اس کی نصف قیمت وصول کی جائے۔ فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لائے تو اونٹ فروخت ہو چکے تھے۔ غلام سے دریافت کیا تو اس نے معذرت کی کہ مجھے خریداروں کو لنگڑے اونٹ کی بابت بتانا یاد نہ رہا اور میں نے اس کی بھی پوری قیمت وصول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریداروں کا پتہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر بڑا ملال تھا، فوراً غلام کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں چل دیے۔ ایک دن اور ایک رات کی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو پا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں؟ وہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور تاکید کی تھی کہ اس کے سوا کسی اور سے کچھ سامان نہ خریدنا۔ ہم وہاں 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کو تلاش کرتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد ان کا مال منڈی میں آیا تو ہم نے اطلاع پاتے ہی خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائیو، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے، سودا کرتے ہوئے میرا ملازم بتانا بھول گیا، اب وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو، یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔ اتفاق سے ابھی تک انہیں اونٹ کے لنگڑے پن کا علم نہ ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا اور وہ اونٹ ان سے لے کر اس کی قیمت واپس کر دی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا، ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ فوراً خدمت اقدس میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہرہ مند ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں خطہ عرب میں اتنے مشہور ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق و امین ہوا۔ یعنی حالات و واقعات اس بات کی مکمل نفی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے پہلے ناخواندہ تھے۔ آپ چاہیں تو اس دلیل کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخواندہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہ کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔ یہاں کتاب سے مراد خود قرآن پاک ہے، اور لفظ کتاب کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو اس سے مراد قرآن پاک ہوتی ہے۔ یہ آیت اس طرح ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے، بلکہ یہ جو قرآن پاک ہے اس کی واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے کیونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور خود دوسری آیت میں ہے، یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینے میں جنہیں علم دیا گیا۔ تو دوسری آیت پہلی آیت کے مطلب کو واضح کر گئے کہ یہاں جو مراد ہے وہ خود قرآن پاک مراد ہے اس آیت سے، کیونکہ دوسری آیت میں ذکر ہوا کہ اس کی آیات سینے میں محفوظ کی جاتی ہیں، یعنی وہی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، یہ اس کی دلیل دی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے اقرا، یعنی پڑھیں اپنے رب کے نام سے، اور یہ ہے کہ اقرا پڑھیں اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم سے سکھایا، اور ظاہر ہے پڑھا کتاب سے جاتا ہے، اقرا کتاب سے کیا جاتا ہے، بغیر کتاب کے تو سنایا جاتا ہے۔ اور یہ کہ انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے اور لکھانے والا خود اللہ پاک ہے۔ اس کے علاوہ الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان جس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، اور انسان کو تخلیق کیا، یعنی اللہ نے قرآن کی تعلیم خود عطا کی اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا۔ اب اس سلسلے میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں، کیا عرب امی یعنی کیا وہ ان پڑھ تھے؟ اب اس میں آپ یہ سوچیں کہ قرآن پاک فصیح و بلیغ عربی میں نازل ہوا اور اسی کو قرآن پاک کا معجزہ کہا گیا۔ اگر عرب امی یعنی ان پڑھ تھے تو ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن پاک فصیح و بلیغ عربی میں ہے؟ اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، ہر نبی کو معجزات اس دور کے حساب سے دیے گئے۔ عرب تو خود کو عرب کہتے ہی اس لیے تھے کہ ان کو اپنی زبان پر فخر تھا، اور غیر عرب کو وہ اجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ وہاں پر بڑے بڑے شاعر اور قصہ گو تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ عرب ان پڑھ تھے۔ تو ان پڑھوں کو قرآن پاک کے معجزے کا پتہ کیسے چلا؟ وہاں پر بڑے بڑے شاعر اور قصہ گو تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ عرب ان پڑھ تھے، تو ان پڑھوں کو قرآن پاک کے معجزے کا پتہ کیسے چلا؟ آپ سندھ یا پنجاب کے کسی ایسے گاؤں میں چلے جائیں جہاں کے لوگ ان پڑھ ہوں، وہاں شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ یا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ یا بابا بلے شاہ کے اشعار پڑھنا شروع کر دیں، ہدایت تو دور کی بات، ان کو سمجھ بھی نہ آئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ شاہ بھٹائی یا بابا فرید کے اشعار کو سمجھنے کے لیے کوئی عام نہیں سندھی زبان یا پنجابی زبان کا بہت بڑا ماہر چاہیے۔ قرآن پاک کا اتنی اعلیٰ اور بہترین عربی میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جس قوم سے مخاطب کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی زبان میں اتنی ہی مہارت رکھتی ہے۔ آپ چاہیں تو اس دلیل کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی یہ آیت ملاحظہ فرمائیں جو امی لفظ کے ان پڑھ معنی کی خود تردید کر رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور بعض ان میں سے امی یا ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے، یا امی کی منع یا امی کی ترجمہ ان پڑھ میں نے
اس لیے کیا ہے کہ اس کی ترجمہ ہمیں انٹرنیٹ سے یہی ملتا ہے، تو ان کے حساب سے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور بات ان میں سے امی یعنی ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور محض اٹکل پچو سے باتیں بناتے ہیں۔ سو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ روپیہ کمائیں، پھر افسوس ہے ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر اور افسوس ہے ان کی کمائی پر۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 78 میں امی کا ترجمہ ان پڑھ لکھا گیا، لیکن دوسری آیت ان کے ان پڑھ ہونے کی تردید کر رہی ہے کہ افسوس ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ امی ان پڑھ ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کیسے لکھ لیتے ہیں؟ اب اس گفتگو کو ہم دوسرے طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہمیں تحقیق سے پتا چلا ہے جو علماء نے لکھا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ امیین سے مراد بنی اسماعیل ہے۔ اس کی دلائل میں یہ قرآن پاک کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے اہل کتاب اور امیین عرب کو الگ الگ سے بیان کیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور ان لوگوں سے کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ان امیین سے کیا تم بھی مسلمان ہوتے ہو؟ اب یہ دوسری آیت ملاحظہ فرمائیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدَّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے برکت والی ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ والوں کو یعنی مکے والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ سے موسوم کیا گیا۔ اب یہ آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ان دو آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بعثت ہوئے تھے، اس لیے اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں سے بھیجا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا نام اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ان میں سے ظاہر ہوگا، لیکن اللہ کے حکمت بالغہ تحت آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ظاہر ہوا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بنی اسماعیل کو امی لقب سے کیوں یاد کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ بنی اسماعیل ام القریٰ میں رہتے تھے اور صدیوں سے ام القریٰ کے رہائشی تھے۔ مکہ مکرمہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہی نہیں ہے، بلکہ بکہ کا لفظ آیا ہے۔ بکہ اس صحرا کا نام تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ بکہ کے لغوی معنی جائے ازدحام یعنی جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوں۔ اس صحرا میں تجارتی قافلے آ کر رکتے تھے، مطلب یہ کہ قرآن پاک میں ام القریٰ مکہ مکرمہ کو کہا گیا۔ اب جب مکہ کا نام ام القریٰ تھا تو لفظ امی کہاں سے آیا؟ تو یہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے۔ امی کا لفظ اس مرکب اضافی کے مضاف میں یائے نسبت لگا کر بنایا گیا ہے۔ منصوب الیہ مرکب ہو تو طوالت سے بچنے کے لیے اس کے ایک جز میں یائے نسبت لگانا معمول ہے، جیسے عبید اللہ للہدیٰ بانی حکومت فاطمیہ اولاد اور اس کے متبعین کو عبیدیون کہتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں عبیدیین کا احوال ملتا ہے، یہاں بھی مضاف میں ہی یائے نسبت لگی ہے۔ اسی طرح عبد الدار سے عبدری ہے، ویسے ہی ام القریٰ سے امی لفظ ہے۔ یہ ساری باتیں علامہ تمنا آبادی کی کتاب سے بتائی جا رہی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو قیمتی تحقیقات مختلف علماء کرام اپنے دور میں کر کے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ پیش کروں، تاکہ آپ کی جو علمی سکت میں اور ذہنیت میں اضافہ ہو۔ تو میں علامہ تمنا آبادی کی کتاب سے اور مختلف دوسرے ذرائع سے آپ کو یہ گفتگو پیش کر رہا ہوں۔ تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ چونکہ ام القریٰ سارے بنی اسماعیل کا آبائی وطن تھا، اس لیے سارے بنی اسماعیل فخر سے خود کو امی کہتے تھے، یعنی ام القریٰ والے، چاہے بات کو ان کی چند پشت اوپر کے اسلاف ام القریٰ سے منتقل ہو کر بہت دور کسی اور جگہ کیوں نہ سکونت پذیر ہو گئے ہوں، مگر وہ اپنی نسبت ام القریٰ سے باقی رکھنے کے لیے اور اپنی بنی اسماعیل ہونے کے ثبوت دینے کے لیے اپنے آپ کو امی کہتے تھے۔ اب قرآن پاک کی آیات میں لفظ ام القریٰ پر غور و فکر کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدَّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے، جو کتابیں اس سے پہلے تھی ان کے اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز ام القریٰ مکہ والوں کو اور ثانیاً ساری دنیا کے انسانیت کو اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے ام القریٰ کو آباد کرنے والوں یعنی بنی اسماعیل کو امیین کے لقب سے موسوم کیا ہے۔ آپ اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ مکے والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ڈر سنا سکیں، اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا۔ اس آیت میں بھی مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا کہ یہ شہر شہروں کی ماں یا تہذیبوں کی بنیاد یا تمام اقوام کے مرکز کی جگہ ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मीयीन की तरफ बासत हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल उम्मुल कुरा में तबलीग करते रहे और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए, क्योंकि उस वक्त हिजाज में दो कौमें आबाद थीं, एक अहले किताब और दूसरी उम्मीयीन यानी आले इस्माइल, जो ज्यादातर मुशरिक हो चुके थे। शिरक का असर तो नसारा में भी था, लेकिन वो खुद को तौहीद परस्त समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब उम्मी इसलिए है कि आप उम्मुल कुरा में उम्मीयीन की हिदायत के लिए मबऊस हुए, और यही माना हरबाब हुसैन कमार रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हज़रत पीर ताबिश कमार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में की है। जिस तरह अहले किताब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, वैसे ही आले इस्माइल के लिए उम्मी थे। इसके अलावा मदीने में भी बनी इस्माइल की एक माकूल तादाद आबाद थी। मदीना तैयबा के दो मशहूर कबीले औस और खिजरज भी उन्हीं में से थे। इसके अलावा मदीना तैयबा के इतराफ में रहने वाले भी बनी इस्माइल उम्मीयीन में से ही थे। मक्का मुकरमा या उम्मुल कुरा में दो जमायतें थी, मोमिनीन और काफर, लेकिन मदीना मुनव्वरा में मोमिनीन की अक्सरियत से कुफार मरूब हो गए और एक तीसरी जमात वजूद में आ गई, जिसको मुनाफिकीन कहा जाता है। क्योंकि सूरह बकरा मदनी सूरत है, इसलिए उसकी इब्तिदा में ही पहले मोमिनीन, फिर कुफार और उसके बाद मुनाफिकीन का जिक्र है। अगर उस वक्त के पूरे हिजाज को लिया जाए तो ये बात समझ में आ जाती है कि उस वक्त खित्ता हिजाज में बनी इसराइल और बनी इस्माइल आबाद थे, और बनी इस्माइल को बनी इसराइल उम्मी कहते थे, और खुद बनी इस्माइल भी खुद को इसी लक़ब से मलक़ूब करते थे। इसलिए कुरान पाक ने उनको उम्मी कहा, और ये बात वाज़ह हो चुकी कि उम्मी लफ्ज़ उम्मुल कुरा से ही निकला है। बनी इसराइल के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे और बनी इस्माइल के लिए उम्मी थे। अब साबित यह किया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अनपढ़ थे, और आपका 40 साल अनपढ़ रहकर एकदम से पढ़ा लिखा हो जाना अलबत्ता एक मौजज़ा था। अब इस बारे में एक हदीस भी मुलाज़ा फरमाएं, और ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उम्मी कौम हैं, लिखते पढ़ते नहीं। महीना इस तरह होता है, यानी कभी 29 का और कभी 30 दिन का। सही बुखारी सही मुस्लिम। इस रिवायत से साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद भी ना खानदा थे। माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह। अल्लामा तमन्ना आबादी फरमाते हैं, यह हदीस मुख्तलिफ तरीकों से मरवी है और सिर्फ असवद बिन कैस ही से मरवी है। यह बहुत बड़ा फसादी था। कूफे के बलवाई कातलीन हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सरगना था। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक छुपा रहा। उन्हीं की वफात के बाद रावी हदीस बनकर नमूदार हुआ, और इस हदीस में न सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिसाब किताब से ला इल्म जाहिर किया गया, बल्कि पूरी कौम बनी इस्माइल को भी हिसाब किताब से नाबलद करार दे दिया गया, जिससे जाहिर होता है कि ये एक साजिश है। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद मशहूर कारोबारी शख्सियत होने के एक नाखानदा शख्स थे, और क्या नबूवत के बाद भी क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिनती तक नहीं आती थी? और क्या आपको पता है कुरान मजीद में 1 से 1 लाख तक के आदाद की गिनती मौजूद है? जैसे अल्लाह अहद है, कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास, दो गवाह अदल इंसाफ वाले तुमसे सूरह माइदा, मुतल्लका बीवियों की इद्दत 3 है सूरह बकरा, बच्चा माँ के पेट में 3 तारीकियों में रहता है सूरह ज़ुमर, 4 परिंदों में से ले लो सूरह बकरा, 4 शहादतें कस्में अल्लाह ताला की। और बाद लोग असहाब कहफ के बारे में कहते हैं कि 5 हैं और छठा कुत्ता है, बाद कहते हैं 7 हैं, 8वां कुत्ता है सूरह कहफ। अल्लाह ने 6 दिनों में कायनात तख्लीक की सूरह आराफ, 8 किस्म के 4 पाए सूरह अल इनाम, 8 बरस सूरह कसस, 9 कबीले सूरह कहफ, और ये पूरे 10 हुए सूरह अल इनाम, 11 सितारे सूरह यूसुफ, 12 झरने सूरह बकरा, दोज़ख पर 19 फरिश्ते सूरह मुदस्सर, 2 2 3 3 4 4 से निकाह कर लो सूरह निसा। फिर आयात विरासत में निस्फ मीरास, सुल्स मीरास, रुबा मीरास और समन मीरास, आधा तिहाई, 2 तिहाई, चौथाई और 8वें हिस्से का हिसाब। तो ये सब हिसाब किताब कुरान पाक ने बयान किए। इसके अलावा 10 रातें गवाह हैं सूरह फजर, अगर तुम में से 20 मुजाहिद हों सूरह अनफाल, बच्चे के हमल में रहने और पैदाइश के बाद दूध छुड़ाई तक वक्त की मुद्दत 30 महीने बताई गई है। 40 बरस की उम्र सूरह एहकाफ, मगर 50 बरस सूरह अनकबूत, 60 मिस्कीन सूरह मुजादिला, 80 दुर्रे सूरह नूर, 99 दुम्बियां सूरह स्वाद, 100 बरस सूरह बकरा, गालिब आ जाएंगे 200 पर सूरह अनफाल, 300 बरस सूरह कहफ, अगर तुम में से 1000 हो तो 2000 पर गालिब आ जाएंगे सूरह अनफाल, 3000 मलाइका सूरह आल इमरान, 5000 फरिश्ते सूरह आल इमरान, 50000 बरस सूरह मारिज, 100,000 की तरफ यानी 1 लाख या उससे ज्यादा सूरह साफात। कुरान पाक ऐसी किताब जिसमें 1 से लेकर 1 लाख तक गिनती हो और हर किस्म की गिनती मौजूद हो, जिसमें तकसीम में मीरास का पेचीदा हिसाब किताब हो, ज़कात और माल गनीमत का हिसाब हो, और फिर जिस हस्ती पर किताब उतरे उसे गिनती तक ना आती हो, जैसा कि बताई गई रिवायत से जाहिर होता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वन्नज़लना अलैकल किताबत तिबयानल लिकुल्लि शै सूरह नहल, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो अजीम किताब नाजिल फरमाई है जो हर चीज का बड़ा वाज़ह बयान है। सही के लफ्ज का इतलाक कायनात के हर वजूद पर होता है, खा वो माती हो या गैर माती। जो चीज भी रब्बे ज़ुल जलाल की तख्लीक है शै कहलाती है। चुनांचे हर शै का तफसीली बयान कुरान के दामन में मौजूद है, और इरशाद फरमाया व तफसील कुल्ल शै, और कुरान में हर शै की तफसील है। और एक और मकाम पर इरशाद है मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, और हमने किताब में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसे सराहतन या किनायतन बयान न कर दिया हो। चूंकि अज़ल से अबद तक जुमला हक़ाइक़ और मा कान व मा यकून के जमी उलूम कुरान मजीद में मौजूद है, इसलिए इस हकीकत को इस अंदाज से बयान किया गया है। वला रतबिन वला यबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और ना कोई तर चीज है और ना कोई खुश्क चीज मगर रोशन किताब में सब कुछ लिख दिया गया है।
اس آیت کریمہ میں دو لفظ رتبن اور یابسن استعمال ہوئے ہیں۔ رتب کی معنی تر ہے اور یابس کی معنی خشک۔ یہ آیت قرآنی اعجاز اور فصاحت و بلاغت کی دلیل اتم ہے، کیونکہ کائنات ارض و سما کا کوئی وجود اور کوئی ذرہ ایسا نہیں جو خشکی اور تری کی دونوں حالتوں سے خارج ہو۔ بحر و بر، شجر و حجر، زمین و آسمان، جمادات و نباتات، جن و انس، خاکی ذرات اور آبی قطرات، حیوانات اور دیگر مخلوقات، الغرض عالم پست و بالا کی جس شے کا بھی تصور کر لیجئے وہ یا تو خشک ہوگی یا تر، یا دونوں حالتوں کا مرکب ہوگی۔ قرآن نے صرف دو لفظ ولا رتبم ولا یابسن استعمال کر کے در حقیقت ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کو بیان کر دیا کہ اس کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے قرآن میں ہر چیز کی پوری تفصیل سے واضح کر دیا ہے۔ علوم و فنون کے اعتبار سے جامعت قرآن کا اندازہ اس عمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ علماء اسلام نے جملہ علوم کی انواع و اقسام سب قرآن حکیم سے ہی اخذ کی ہیں۔ قرون وسطیٰ میں جب تمام علوم و فنون کی باقاعدہ تقسیم اور علم و فن کی تفصیلات مرتب کرنے کا کام سر انجام دیا جانے لگا تو علماء کی ایک جماعت نے لغات و کلمات قرآن کے ضبط و تحریر کا فریضہ اپنے ذمہ لے لیا۔ اس میں سے مخارج حروف کی معرفت، کلمات کا شمار، صورتوں اور منزلوں کی گنتی، سجدات و علامات آیات کی تعداد و تعین، حصر کلامات، متشابہہ و متماثلہ آیات کا احصاء، الغرض تعرض معانی و مطالب کے بغیر جملہ مسائل قرأت کا کام سر انجام دینا، ان کا نام قرآ رکھا گیا، اور اس طرح علم القرآ و تجوید منصہ مشہود پر آیا۔ بعض نے قرآن کے معرب و مبنی، اسماء و افعال اور حروف عاملہ و غیر عاملہ وغیرہ کی طرف توجہ کی تو علم النحو مرد وجود میں آیا، اور بعض نے الفاظ قرآن، ان کی دلالت و اقتضاء اور ان کے مطابق ہر حکم کی تفصیلات بیان کی تو علم التفسیر وجود میں آیا۔ بعض نے قرآن کی ادلہ عقلیہ اور شواہد نظریہ کی جانب التفات کیا اور اللہ تعالیٰ کے وجود و بقا، قدم و وجود، علم و قدرت، تنزیہ تقدیس، وحدانیت و الوہیت، وحی و رسالت، حشر و نشر، حیات بعد الموت اور اس قسم کے دیگر مسائل بیان کیے تو علم الاصول اور علم الکلام وجود میں آیا۔ پھر انہی اصولین میں سے بعض نے قرآن کے معانی خطاب میں غور کیا اور قرآنی احکام میں اقتداء کے لحاظ سے عموم و خصوص، حقیقت و مجاز، سریع و کنایہ، اطلاق و تقیید، نص، ظاہر، مجمل، محکم، خفی، مشکل، متشابہ، امر و نوی، انواع قیاس اور دیگر ادلہ کا استخراج کیا تو فن اصول فقہ تشکیل پذیر ہوا۔ بعض نے قرآنی احکام سے حلال و حرام کی تفصیلات و فروعات طے کی تو علم الفقہ یا علم الفروع کو وجود ملا۔ بعض نے قرآن سے گزشتہ زمانوں اور امتوں کے واقعات و حالات کو جمع کیا اور آغاز عالم سے قیامت تک کے آثار و وقائع کو بیان کیا جسے علم التاریخ اور علم القصص وجود میں آئے۔ بعض نے قرآن سے حکمت و موعظت، وعد و وعید، تحذیر و تبشیر، موت و معاد، حشر و نشر، حساب و عقاب اور جنت و نار کے بیانات اخذ کیے جسے علم التذکیر اور علم الوعظ کی تشکیل ہوئی۔ بعض نے قرآن سے مختلف خواب اور ان کی تعبیرات کے اصول اخذ کیے تو علم تعبیر الرؤیا کی تشکیل ہوئی۔ بعض نے قرآن سے علم المیراث اور علم الفرائض کی تفصیلات بیان کی۔ بعض نے رات، دن، چاند، سورج اور ان کے منازل وغیرہ کے قرآنی ذکر سے علم المیقات حاصل کیا۔ بعض نے قرآن کے حسن الفاظ، حسن سیاق و بدیع، نظم و اطناب و ایجاز وغیرہ سے علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع کو مدون کیا۔ عرفائے کاملین نے قرآن میں نظر و فکر کے بعد اس سے معانی باطنہ اور دقائق کی مخفیہ کا انکشاف کیا۔ انہوں نے اس سے تزکیہ و تصفیہ، فنا و بقا، غیبت و حضور، خوف و ہیبت، انس و وحشت اور قبض و بسط وغیرہ کے حقائق و تصورات بھی اخذ کیے جن سے علم التصوف کی تشکیل ہوئی۔ بعض علماء نے قرآن مجید ہی سے طب، ہیت، ہنسا، جدل، جبر و مقابلہ، نجوم اور مناظرہ وغیرہ جیسے عقلی علوم و فنون اخذ کیے اور ان کی تفصیلات بھی طے کی۔ اس طرح یہ مقدس اور جامع الہامی کتاب بالفعل دنیا کے ہر فن اور علم کے لیے منبع چشمہ قرار پا گئی۔ امام موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تفصیل کے ساتھ مذکورہ بالا موضوع پر روشنی ڈالی ہے جس کی تلخیص امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں کی ہے۔ اسی طرح طبعی اور حیاتیاتی سائنس جن مسائل پر تحقیق سے عبارت ہے وہ اصطلاحات کی صورت میں درج ذیل ہیں: کریشن آف یونیورس اینڈ اٹس اسٹرکچرل سسٹم، پیریڈس آف کریشن اینڈ ایراز آف ایوولوشن، physical and chemical basis of the formation of the universe, earth and appearance of life, physical and chemical process of evolution of life, nature and phenomena of heavenly bodies, origin of human life and its development, the vegetable and animal kingdom, system of human production and self perpetuation۔ مثال کے طور پر یہ آیت دیکھیں اور جھومیں، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے۔ ستاروں میں موجود ایندھن کے جل جل کر ختم ہو جانے پر ان سے توانائی اور حرارت کا اخراج ختم ہو جائے گا اور وہ بجھ کر بے نور ہو جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ انسانی تاریخ کی قدیم سائنس و فلسفے میں کیا ایسا بھی کوئی تذکرہ ہوگا جب ستاروں کی بے نوری یا بلیک ہول کا ذکر ہوگا؟ اب قرآن پاک میں سب علوم ہیں، علوم سکھانے والی اللہ کی ذات ہے اور سیکھنے والی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا نام ام القریٰ ہے، اسی نسبت سے آل اسماعیل کو امیین اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم مبارک امی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقوب کیا گیا۔ امی لفظ کی معنی ناخواندہ، دور دور تک نہیں ہے۔ اصل میں تو لفظ امی کے معنی مرکز یا بنیاد ہے اور ماں ہے۔ اگر اسی لفظ کو دوسرے معنی میں بیان کر دیں تو امی سے مراد ایسا شخص جس میں تمام خوبیاں جمع کر دی گئی ہوں، یا پھر اس کو امام کہا جائے گا جس کی پیروی کی جائے۔
قرآن پاک میں جہاں بھی یہ بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کتاب لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس سے مراد خود قرآن پاک ہے، اور ساتھ والی آیت میں ہی اس کا ثبوت ہے۔ قرآن پاک میں جہاں آل اسماعیل کو امیین کہا گیا، وہ ام القرا کی نسبت سے کہا گیا کہ ان کا نام ہی یہی تھا، اور آل اسماعیل پر کوئی بھی کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے امیین کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جو کتاب یعنی تورات و انجیل کا علم نہیں رکھتے۔ ان کا تورات و انجیل سے لا علم ہونے کی وجہ سے ان کو امی نہیں کہا گیا، بلکہ آل اسماعیل کو امی ام القرا کی نسبت سے کہا گیا۔ کتاب سے لا علم ہونا تو ان کی صفت شمار ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ماں کو ماں کہا جاتا ہے۔ شاید واحد یہ ہم ہیں جو امی کی معانی ان پڑھ کرتے ہیں، ماں نہیں کرتے، اور یہ معانی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری توجہ قرآن حکیم پر نہیں، موضوع روایات پر ہے جو قرآن پاک کے نظریات سے متصادم ہیں۔ باتوں کو دہرایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ ذہن نشین ہو، اس لیے مختلف پیرائے میں بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے۔ یہ جو گفتگو تیار کی گئی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس گفتگو کو تیار کرنے کے لیے لغات القرآن، علامہ تمنا آبادی اور علامہ طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین سے مدد لی گئی ہے، اور ان کی کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سنایا گیا ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں کہ اتنی ساری تحقیق خود کر سکوں، میں نے صرف ان کی کتابوں کو دیکھ کے، پڑھ کے، ان کی کتابوں میں سے باتیں اٹھا کے آپ کے لیے یہ لیکچر تیار کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمارے علماء دین کتنا بہترین اور اعلیٰ پیرائے کا کام کر چکے ہیں، اور جو باتیں مشہور ہوں دین میں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہوں اور وہ صحیح بھی ہوں۔ اس کے لیے اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں اور آپ جو ہیں لکھنے پڑھنے کے فن سے واقف ہیں تو کوشش کیا کریں کہ کتابوں کو خود پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔